دوستو آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جس میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ آخر کار زائشہ کے لیے سفیان کی ماں اور ارسلان کون سی نئی مصیبت کھڑی کرنے والے ہیں۔ کیا واقعی سفیان اور زائشہ کے درمیان ایک بڑی غلط فہمی پیدا ہو جائے گی؟ اور کیا ارسلان اور اس کی ماں اپنی نئی سازش میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دوستو اس ایپیسوڈ نے ناظرین کے دلوں میں کئی سوالات پیدا کر دیے ہیں، کیونکہ کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئی ہے کیونکہ کہانی میں رافع اور عریشہ کے تعلقات ایک طرف تو خوشگوار ہو رہے ہیں اور دوسری طرف جو سفیان اور زائشہ ہیں ان کی محبت میں بہت زیادہ مصیبتیں کھڑی ہو رہی ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عریشہ جو کہ رافع سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب تر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جوں رافع عریشہ کو عزت اور محبت دیتا ہے اور یہ بات اس پر بہت زیادہ اثر کر رہی ہے۔ اب عریشہ پہلے کی طرح ناراض نہیں ہوتی اور رافع کی ہر بات کو غور سے سنتی ہے۔ عریشہ اب رافع کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے اور اس کے رویے میں ایک بہترین تبدیلی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ اب وہ اس پر اعتبار کرنے لگی ہے۔ عریشہ کے لہجے میں رافع کے لیے محبت اور عزت جھلک رہی ہے اور دوسری طرف عریشہ کی والدہ بھی جو رافع کی محبت اور عریشہ کے لیے جو ہے وہ نرم لہجہ رکھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ تم عریشہ کا خیال رکھا کرو، کیونکہ اب اس کا خیال رکھنا بنتا ہے۔ رافع کی ماں کہتی ہے کہ عریشہ میری اپنی بیٹی کی طرح ہے، کیونکہ میں بھی ایک بیٹی کی ماں ہوں اور اب یہ ہمارے گھر میں آ چکی ہے تو میں نہیں چاہتی کہ یہ تنہا محسوس کرے، اس لیے سب کو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس لیے وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے، جب یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے تو یہ عریشہ سن لیتی ہے اور عریشہ کے دل میں مزید محبت رافع کے گھر والوں کے لیے بڑھ جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں برا بھلا سوچتی تھی وہی در حقیقت بہت اچھے لوگ ہیں۔ ایک طرف یہاں پر نفرت اور سازشیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، دوسری طرف یہاں پر تو محبت کے پھول کھل رہے ہیں، لیکن دوسری طرف نفرت اور سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اب ارسلان اور اس کی ماں لگاتار سازشیں لگائے جا رہے ہیں تاکہ سفیان اور زائشہ کو ایک دوسرے سے الگ کیا جا سکے۔ وہ اس کو اس گھر کی بہو تسلیم کرنے کے لیے بالکل بھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، چونکہ سفیان زائشہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور یہی چیز ارسلان اور اس کی ماں کے لیے بڑی پریشانی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں زائشہ کی ماں عریشہ کو ساتھ لے کر جاتی ہے۔ وہ زائشہ سے کہتی ہے کہ تم یہ خوبصورت لباس پہنو۔ وہ بظاہر تو لگتا ہے کہ وہ بہت ہی اچھی عورت ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت ہی بڑی سازش چھپی ہوئی ہے جس سے زائشہ شاید بے خبر ہے۔ اور اسی دوران سفیان جو ہے وہ زائشہ سے ملنے اس کے گھر آتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بہت ہی خوبصورت پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے اس کے پاس آتا ہے، لیکن جو ہی وہ دروازہ کھولتا ہے تو اس کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ ارسلان پہلے سے ہی زائشہ کے کمرے میں موجود ہوتا ہے تاکہ سفیان اور زائشہ کو الگ کر سکے، اور سفیان جاتے ہی اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ کمرے میں کھڑا زائشہ پر ظلم کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جب سفیان اس کو کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ارسلان کی ماں اس کا ساتھ دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا ایسا کر ہی نہیں سکتا، اور ارسلان ایسی ایکٹنگ کرتا ہے کہ جیسے اس سے معصوم کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ ہے مجھ پہ یقین کرو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے زبردستی کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ تو زائشہ، اگر میں اس کے ساتھ زبردستی کرتا تو دیکھو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، زائشہ وہاں سے بھاگ سکتی تھی لیکن وہ نہیں بھاگی، اس کا مطلب ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے خود زبردستی کمرے میں بلوایا تھا۔ وہ بہت زیادہ سفیان اس کو بہت ڈانٹتا ہے اور اس کی بات پر یقین نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی خود کو تھپڑ مارتا ہے، خود کو مار مار کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار میں تم لوگوں کو کیسے یقین دلاؤں۔ وہ ان کو کمرے میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو کمرے کی سیٹنگ بالکل ویسی کی ویسی ہے، اگر میں غلط ہوتا تو کمرے کی یہ سیٹنگ بالکل صحیح نہ ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں کو میری بات پر یقین ہی نہیں آ رہا، خدا کے لیے میری بات کا یقین کرو۔
وہ اتنا معصوم بن جاتا ہے کہ ڈرامہ دیکھنے والا بھی کہے کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن جب یہ بعد میں اکیلا ہوتا ہے تو خود کو سوچتا ہے کہ واہ بھائی واہ ارسلان، تم نے تو بہت اچھی ایکٹنگ کی۔ اب سفیان بیچارہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار وہ ایسا کیوں کرے گا۔ وہ اس کو شک لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے عائشہ بھی غلط ہو، لیکن ابھی مکمل طور پر اس کو ارسلان کی باتوں کا یقین نہیں آیا، اس لیے وہ سوچ رہا ہے کہ آخر ان دونوں میں سے درست کون ہے اور غلط کون ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ارسلان تو ہمیشہ سے ہی سفیان اور عائشہ میں شک پیدا کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب اعتبار ختم ہو جاتا ہے تو محبت کی ڈور بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس بار اس نے اس طرح کا منصوبہ بنایا تھا۔ دوسری طرف عائشہ بھی ہر بار کسی نہ کسی نئی مصیبت کا سامنا کرتی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس کو ہر بار کسی نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف وہ سفیان سے اپنی محبت بچانے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری طرف ارسلان اور اس کی ماں اس کے خلاف نت نئی سازشیں پلان کر رہے ہیں۔ اس بار سب سے نئی تبدیلی تو یہ آتی ہے کہ عریشہ کا رویہ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہر بار وہ عائشہ کے خلاف کھڑی نظر آتی تھی، لیکن اس بار وہ عائشہ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے گی۔ اور ممکن یہ بھی ہے کہ اگر اس بار اس کو ارسلان اور اس کی ماں کی سازشوں کا پتہ چل گیا تو ممکن ہے کہ وہ سفیان کا ساتھ دے اور عائشہ کے حق میں آواز بلند کرے۔ یہی وجہ ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ نہ صرف عریشہ اور رافع کے بارے میں اہم ہوگی، بلکہ عائشہ اور سفیان کے مستقبل کے بارے میں بھی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا عائشہ واقعی اپنی بے گناہی ثابت کر پائے گی یا پھر کیا سفیان ارسلان کی باتوں کا یقین کر پائے گا۔ کیا عریشہ سچ جان کر عائشہ کا ساتھ دے گی اور کیا ارسلان کی سازش ہر بار کی طرح ناکام ہو جائے گی؟ اور دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملنے والے ہیں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں محبت، نفرت، جذبات، دھوکہ، سازش اور کئی بڑے انکشافات کے ساتھ دکھائی جائے گی۔ آپ کے خیال میں واقعی سفیان اور عائشہ کے درمیان میں غلط فہمی پیدا ہو جائے گی یا پھر ان کی محبت ہر سازش پر بھاری پڑ جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے، اور اگر آپ کو رافع اور عریشہ کے درمیان بدلتی ہوئی کیمسٹری نظر آ رہی ہے تو آپ یہ بھی بتائیں کہ کیا عریشہ اور رافع کو ایک ہو جانا چاہیے۔ تو دوستو، آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا ناظرین کو انتظار تھا۔ عریشہ اور رافع کے درمیان وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا ناظرین کو انتظار تھا۔ عریشہ اب وہ عریشہ نہیں رہی جو رافع کی صرف کمیاں اور خامیاں دیکھتی تھی، اب وہ وہی عریشہ ہے جو اسی رافع کے بارے میں نرم دلی سے سوچنے لگی ہے۔ ابھی اس کے اندر ہمدردی والے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، رافع کے لیے وہ دل میں ایک سافٹ کارنر رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ ناظرین کے لیے نہایت ہی جذباتی اور حیران کن ثابت ہونے والی ہے۔ جب سے رافع عریشہ کے لیے دوائی لینے گیا تھا، تب سے عریشہ کے دل میں اس کے لیے ایک محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اور وہ سوچنے لگی ہے کہ رافع برا شخص نہیں ہے، یہ اس کے دل میں صرف نفرت نہیں ہے بلکہ یہ دوسروں کے درد اور دوسروں کا احساس کرنے والا شخص ہے۔ بیماری کے دوران جس طرح رافع نے عریشہ کا خیال رکھا، جس طرح سے اس کی ہر ضرورت اور اس کی ہر کمی پوری کی، اس وجہ سے رافع کے بارے میں عریشہ کے ان باتوں نے عریشہ کے دل پر گہرا اثر کیا ہے۔ دوسری طرف رافع کی والدہ بھی رافع کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ رافع، عریشہ اب تمہاری بیوی ہے اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا اب ہمارا فرض ہے۔
وہ کہتی ہے کہ رافع جب بھی اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم خود اس کی ضروریات کا خیال رکھو، اس کو دوائی کی ضرورت ہو تو تم اس کو ساتھ لے کر جاؤ، جب بھی کبھی یہ تنہا محسوس کرے تو تم اس کی خوشیوں کا خیال رکھو۔ ان تمام باتوں کو عریشہ سن لیتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ ہمیشہ بدتمیزی کرتی رہی ہے وہ اس کے ساتھ اتنے مخلص کیوں ہیں۔ یہ باتیں سن کر اس کے ذہن میں ایک کشمکش سی پیدا ہو رہی ہے۔ وہ رافع سے آہستہ آہستہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی جا رہی ہے، اس کے بارے میں سوچنے لگی ہے۔ وہ پہلی والی عریشہ نہیں رہی۔ اس کی ساس اس کا اتنا خیال رکھنے لگی ہے، اس کا شوہر بھی اس کو بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ یہ باتیں اس کو اندر ہی اندر سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں اور وہ یہی وجہ ہے کہ اس کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا ہے۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو رافع کے دل پر اثر کر جاتا ہے۔ جب رافع دفتر کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ ایک گھر پر اپنی ایک فائل بھول جاتا ہے۔ عریشہ کی نظر اس فائل پر پڑتی ہے اور وہ فائل اٹھا کر بھاگتی ہوئی جاتی ہے۔ وہ رافع کو آواز دیتی ہے۔ رافع پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، حیران ہو کر پوچھتا ہے کیا ہوا؟ عریشہ کہتی ہے کہ تم یہ فائل گھر پر بھول گئے تھے۔ رافع وقتی تو یہ واقعہ معمولی ہوتا ہے لیکن رافع کے دل پر یہ بات بہت ہی اثر کرتی ہے۔ وہ اس کے لیے عریشہ بھی ایک خاص معنی رکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ رافع کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ بھی آتی ہے کیونکہ عریشہ نے پہلی بار اس کی خود فکر کی تھی۔ اسی وجہ سے رافع کو لگتا ہے کہ عریشہ اب آہستہ آہستہ بدلنے لگی ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو جاتا ہے۔ یہ سارا منظر عائشہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اب شاید عریشہ بدلنے لگی ہے اور رافع کی زندگی میں بھی شاید خوشیاں کبھی نہ کبھی واپس آ جائیں۔ لیکن جہاں محبت کی ایک نئی کہانی جنم لے رہی ہے وہاں پر سازشوں اور نفرت کا ایک میدان جاری کھڑا ہو رہا ہے۔ ارسلان اور شیریں کا پہلا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے۔ وہ سفیان اور عائشہ کو الگ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایک نیا منصوبہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ارسلان بہت اچھے سے جانتا ہے کہ سفیان ایک سمجھدار آدمی ہے اور وہ کسی معمولی سی بات پر عائشہ پر شک نہیں کرے گا، اس لیے اس کو ایک بہت ہی مضبوط پلان بنانا پڑے گا جس کی وجہ سے سفیان اور عائشہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں اور ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک نیا منصوبہ تیار کرتے ہیں جس میں تقریباً 90% وہ کامیاب بھی ہونے جا رہا ہے، لیکن سفیان اس پر مکمل طور پر یقین نہیں کرے گا۔ شیریں عائشہ کو ایک نیا لباس دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ خاندانی دعوت پر بلا کر اس کو کہتی ہے کہ یہ لباس تم پہن کر آؤ کیونکہ یہ خاص تمہارے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ اور وہ خاص لباس پر پہن کر جب عائشہ آتی ہے تو ارسلان کو شیریں خود ہی اس کے کمرے میں بھیج دیتی ہے تاکہ سفیان اوپر سے آئے اور ان دونوں کو اکٹھا دیکھے اور اس وجہ سے اس کا دل میلا ہو جائے اور وہ عائشہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہ رکھے۔ ارسلان نے ایک ایسا جال بچھایا تھا۔ جب عائشہ کمرے میں گئی تھی اور لباس بدلنے کے لیے تو پہلے سے ارسلان وہاں موجود تھا۔ وہ اس کی ایک خفیہ ویڈیو بنا لیتا ہے اور پھر وہ ویڈیو عائشہ کو سینڈ کرتا ہے اور اس کو بلیک میل کر کے کہتا ہے کہ اگر اس نے سفیان سے شادی سے انکار نہیں کیا تو وہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دے گا۔ اس سے عائشہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ سفیان کا ساتھ دے کیونکہ ایک طرف محبت ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کی عزت ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ محبت اور عزت دونوں میں سے کس کو چنے گی کیونکہ ارسلان اس سے کہتا ہے کہ وہ خود ہی سفیان سے کہہ دے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی اور اس سے شادی سے انکار کر دے۔ اس سارے واقعے کے دوران عریشہ وہاں پہنچ جاتی ہے کیونکہ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ بار بار عائشہ سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے۔ عائشہ اس کو نہیں بتاتی لیکن اس کے بار بار اصرار کرنے پر وہ اس کو ساری حقیقت بتا دیتی ہے۔ وہ اس کو روتے ہوئے کہتی ہے کہ ارسلان اس کو بلیک میل کر رہا ہے اور اس نے مجھے اس طرح سے ویڈیو وائرل کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر عریشہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔
دوستو آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جس میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ آخر کار زائشہ کے لیے سفیان کی ماں اور ارسلان کون سی نئی مصیبت کھڑی کرنے والے ہیں۔ کیا واقعی سفیان اور زائشہ کے درمیان ایک بڑی غلط فہمی پیدا ہو جائے گی؟ اور کیا ارسلان اور اس کی ماں اپنی نئی سازش میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دوستو اس ایپیسوڈ نے ناظرین کے دلوں میں کئی سوالات پیدا کر دیے ہیں، کیونکہ کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئی ہے کیونکہ کہانی میں رافع اور عریشہ کے تعلقات ایک طرف تو خوشگوار ہو رہے ہیں اور دوسری طرف جو سفیان اور زائشہ ہیں ان کی محبت میں بہت زیادہ مصیبتیں کھڑی ہو رہی ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عریشہ جو کہ رافع سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب تر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جوں رافع عریشہ کو عزت اور محبت دیتا ہے اور یہ بات اس پر بہت زیادہ اثر کر رہی ہے۔ اب عریشہ پہلے کی طرح ناراض نہیں ہوتی اور رافع کی ہر بات کو غور سے سنتی ہے۔ عریشہ اب رافع کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے اور اس کے رویے میں ایک بہترین تبدیلی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ اب وہ اس پر اعتبار کرنے لگی ہے۔ عریشہ کے لہجے میں رافع کے لیے محبت اور عزت جھلک رہی ہے اور دوسری طرف عریشہ کی والدہ بھی جو رافع کی محبت اور عریشہ کے لیے جو ہے وہ نرم لہجہ رکھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ تم عریشہ کا خیال رکھا کرو، کیونکہ اب اس کا خیال رکھنا بنتا ہے۔ رافع کی ماں کہتی ہے کہ عریشہ میری اپنی بیٹی کی طرح ہے، کیونکہ میں بھی ایک بیٹی کی ماں ہوں اور اب یہ ہمارے گھر میں آ چکی ہے تو میں نہیں چاہتی کہ یہ تنہا محسوس کرے، اس لیے سب کو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس لیے وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے۔ جب یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے تو یہ عریشہ سن لیتی ہے اور عریشہ کے دل میں مزید محبت رافع کے گھر والوں کے لیے بڑھ جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں برا بھلا سوچتی تھی وہی در حقیقت بہت اچھے لوگ ہیں۔ ایک طرف یہاں پر نفرت اور سازشیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، دوسری طرف یہاں پر تو محبت کے پھول کھل رہے ہیں لیکن دوسری طرف نفرت اور سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اب ارسلان اور اس کی ماں لگاتار سازشیں لگائے جا رہے ہیں تاکہ سفیان اور زائشہ کو ایک دوسرے سے الگ کیا جا سکے۔ وہ اس کو اس گھر کی بہو تسلیم کرنے کے لیے بالکل بھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، چونکہ سفیان زائشہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور یہی چیز ارسلان اور اس کی ماں کے لیے بڑی پریشانی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں زائشہ کی ماں عریشہ کو ساتھ لے کر جاتی ہے۔ وہ زائشہ سے کہتی ہے کہ تم یہ خوبصورت لباس پہنو۔ وہ بظاہر تو لگتا ہے کہ وہ بہت ہی اچھی عورت ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت ہی بڑی سازش چھپی ہوئی ہے جس سے زائشہ شاید بے خبر ہے۔ اور اسی دوران سفیان جو ہے وہ زائشہ سے ملنے اس کے گھر آتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بہت ہی خوبصورت پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے اس کے پاس آتا ہے، لیکن جو ہی وہ دروازہ کھولتا ہے تو اس کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ ارسلان پہلے سے ہی زائشہ کے کمرے میں موجود ہوتا ہے تاکہ سفیان اور زائشہ کو الگ کر سکے، اور سفیان جاتے ہی اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ کمرے میں کھڑا زائشہ پر ظلم کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جب سفیان اس کو کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ارسلان کی ماں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا ایسا کر ہی نہیں سکتا، اور ارسلان ایسی ایکٹنگ کرتا ہے کہ جیسے اس سے معصوم کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ ہے مجھ پہ یقین کرو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے زبردستی کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ تو زائشہ، اگر میں اس کے ساتھ زبردستی کرتا تو دیکھو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، زائشہ وہاں سے بھاگ سکتی تھی لیکن وہ نہیں بھاگی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے خود زبردستی کمرے میں بلوایا تھا۔ وہ بہت زیادہ سفیان اس کو بہت ڈانٹتا ہے اور اس کی بات پر یقین نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی خود کو تھپڑ مارتا ہے، خود کو مار مار کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار میں تم لوگوں کو کیسے یقین دلاؤں۔ وہ ان کو کمرے میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو کمرے کی سیٹنگ بالکل ویسی کی ویسی ہے، اگر میں غلط ہوتا تو کمرے کی یہ سیٹنگ بالکل صحیح نہ ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں کو میری بات پر یقین ہی نہیں آ رہا، خدا کے لیے میری بات کا یقین کرو۔
وہ اتنا معصوم بن جاتا ہے کہ ڈرامہ دیکھنے والا بھی کہے کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن جب یہ بعد میں اکیلا ہوتا ہے تو خود کو سوچتا ہے کہ واہ بھائی واہ ارسلان، تم نے تو بہت اچھی ایکٹنگ کی۔ اب سفیان بیچارہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار وہ ایسا کیوں کرے گا۔ وہ اس کو شک لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے عائشہ بھی غلط ہو، لیکن ابھی مکمل طور پر اس کو ارسلان کی باتوں کا یقین نہیں آیا، اس لیے وہ سوچ رہا ہے کہ آخر ان دونوں میں سے درست کون ہے اور غلط کون ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیونکہ ارسلان تو ہمیشہ سے ہی سفیان اور عائشہ میں شک پیدا کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب اعتبار ختم ہو جاتا ہے تو محبت کی ڈور بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس بار اس نے اس طرح کا منصوبہ بنایا تھا۔ دوسری طرف عائشہ بھی ہر بار کسی نہ کسی نئی مصیبت کا سامنا کرتی ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس کو ہر بار کسی نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف وہ سفیان سے اپنی محبت بچانے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری طرف ارسلان اور اس کی ماں اس کے خلاف نت نئی سازشیں پلان کر رہے ہیں۔ اس بار سب سے نئی تبدیلی تو یہ آتی ہے کہ عائشہ کا رویہ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہر بار وہ عائشہ کے خلاف کھڑی نظر آتی تھی، لیکن اس بار وہ عائشہ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے گی۔ اور ممکن یہ بھی ہے کہ اگر اس بار اس کو ارسلان اور اس کی ماں کی سازشوں کا پتہ چل گیا تو ممکن ہے کہ وہ سفیان کا ساتھ دے اور عائشہ کے حق میں آواز بلند کرے۔ یہی وجہ ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ نہ صرف عائشہ اور رافع کے بارے میں اہم ہوگی، بلکہ عائشہ اور سفیان کے مستقبل کے بارے میں بھی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا عائشہ واقعی اپنی بے گناہی ثابت کر پائے گی یا پھر کیا سفیان ارسلان کی باتوں کا یقین کر پائے گا۔ کیا عائشہ سچ جان کر عائشہ کا ساتھ دے گی اور کیا ارسلان کی سازش ہر بار کی طرح ناکام ہو جائے گی۔ اور دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملنے والے ہیں۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں محبت، نفرت، جذبات، دھوکہ، سازش اور کئی بڑے انکشافات کے ساتھ دکھائی جائے گی۔ آپ کے خیال میں واقعی سفیان اور عائشہ کے درمیان میں غلط فہمی پیدا ہو جائے گی یا پھر ان کی محبت ہر سازش پر بھاری پڑ جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو رافع اور عائشہ کے درمیان بدلتی ہوئی کیمسٹری نظر آ رہی ہے تو آپ یہ بھی بتائیں کہ کیا عائشہ اور رافع کو ایک ہو جانا چاہیے۔ تو دوستو، آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا ناظرین کو انتظار تھا۔ عائشہ اور رافع کے درمیان وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا ناظرین کو انتظار تھا۔ عائشہ اب وہ عائشہ نہیں رہی جو رافع کی صرف کمیاں اور خامیاں دیکھتی تھی، اب وہ وہی عائشہ ہے جو اسی رافع کے بارے میں نرم دلی سے سوچنے لگی ہے۔ ابھی اس کے اندر ہمدردی والے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، رافع کے لیے وہ دل میں ایک سافٹ کارنر رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ ناظرین کے لیے نہایت ہی جذباتی اور حیران کن ثابت ہونے والی ہے۔ جب سے رافع عائشہ کے لیے دوائی لینے گیا تھا، تب سے عائشہ کے دل میں اس کے لیے ایک محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے اور وہ سوچنے لگی ہے کہ رافع برا شخص نہیں ہے، یہ اس کے دل میں صرف نفرت نہیں ہے بلکہ یہ دوسروں کے درد اور دوسروں کا احساس کرنے والا شخص ہے۔ بیماری کے دوران جس طرح رافع نے عائشہ کا خیال رکھا، جس طرح سے اس کی ہر ضرورت اور اس کی ہر کمی پوری کی، اس وجہ سے رافع کے بارے میں عائشہ کے ان باتوں نے عائشہ کے دل پر گہرا اثر کیا ہے۔ دوسری طرف رافع کی والدہ بھی رافع کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ رافع، عائشہ اب تمہاری بیوی ہے اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا اب ہمارا فرض ہے۔ وہ کہتی ہے کہ رافع، جب بھی اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم خود اس کی ضروریات کا خیال رکھو، اس کو دوائی کی ضرورت ہو تو تم اس کو ساتھ لے کر جاؤ، جب بھی کبھی یہ تنہا محسوس کرے تو تم اس کی خوشیوں کا خیال رکھو۔
ان تمام باتوں کو عریشہ سن لیتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ ہمیشہ بدتمیزی کرتی رہی ہے وہ اس کے ساتھ اتنے مخلص کیوں ہیں۔ یہ باتیں سن کر اس کے ذہن میں ایک کشمکش سی پیدا ہو رہی ہے۔ وہ رافع سے آہستہ آہستہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی جا رہی ہے، اس کے بارے میں سوچنے لگی ہے۔ وہ پہلی والی عریشہ نہیں رہی۔ اس کی ساس اس کا اتنا خیال رکھنے لگی ہے، اس کا شوہر بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ یہ باتیں اس کو اندر ہی اندر سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں اور وہ یہی وجہ ہے کہ اس کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا ہے۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو رافع کے دل پر اثر کر جاتا ہے۔ جب رافع دفتر کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ ایک گھر پر اپنی ایک فائل بھول جاتا ہے۔ عریشہ کی نظر اس فائل پر پڑتی ہے اور وہ فائل اٹھا کر بھاگتی ہوئی جاتی ہے۔ وہ رافع کو آواز دیتی ہے۔ رافع پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، حیران ہو کر پوچھتا ہے کیا ہوا؟ عریشہ کہتی ہے کہ تم یہ فائل گھر پر بھول گئے تھے۔ رافع وقتی تو یہ واقعہ معمولی ہوتا ہے لیکن رافع کے دل پر یہ بات بہت ہی اثر کرتی ہے۔ وہ اس کے لیے عریشہ بھی ایک خاص معنی رکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ رافع کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ بھی آتی ہے کیونکہ عریشہ نے پہلی بار اس کی خود فکر کی تھی۔ اسی وجہ سے رافع کو لگتا ہے کہ عریشہ اب آہستہ آہستہ بدلنے لگی ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو جاتا ہے۔ یہ سارا منظر زائشہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اب شاید عریشہ بدلنے لگی ہے اور رافع کی زندگی میں بھی شاید خوشیاں کبھی نہ کبھی واپس آ جائیں۔ لیکن جہاں محبت کی ایک نئی کہانی جنم لے رہی ہے وہاں پر سازشوں اور نفرت کا ایک میدان جاری کھڑا ہو رہا ہے۔ ارسلان اور شیریں کا پہلا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے۔ وہ سفیان اور زائشہ کو الگ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایک نیا منصوبہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ارسلان بہت اچھے سے جانتا ہے کہ سفیان ایک سمجھدار آدمی ہے اور وہ کسی معمولی سی بات پر زائشہ پر شک نہیں کرے گا، اس لیے اس کو ایک بہت ہی مضبوط پلان بنانا پڑے گا جس کی وجہ سے سفیان اور زائشہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں اور ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک نیا منصوبہ تیار کرتے ہیں جس میں تقریباً 90% وہ کامیاب بھی ہونے جا رہا ہے، لیکن سفیان اس پر مکمل طور پر یقین نہیں کرے گا۔ شیریں زائشہ کو ایک نیا لباس دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ خاندانی دعوت پر بلا کر اس کو کہتی ہے کہ یہ لباس تم پہن کر آؤ کیونکہ یہ خاص تمہارے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ اور وہ خاص لباس پر پہن کر جب زائشہ آتی ہے تو ارسلان کو شیریں خود ہی اس کے کمرے میں بھیج دیتی ہے تاکہ سفیان اوپر سے آئے اور ان دونوں کو اکٹھا دیکھے اور اس وجہ سے اس کا دل میلا ہو جائے اور وہ زائشہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہ رکھے۔ ارسلان نے ایک ایسا جال بچھایا تھا۔ جب زائشہ کمرے میں گئی تھی اور لباس بدلنے کے لیے تو پہلے سے ارسلان وہاں موجود تھا۔ وہ اس کی ایک خفیہ ویڈیو بنا لیتا ہے اور پھر وہ ویڈیو زائشہ کو سینڈ کرتا ہے اور اس کو بلیک میل کر کے کہتا ہے کہ اگر اس نے سفیان سے شادی سے انکار نہیں کیا تو وہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دے گا۔ اس سے زائشہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ سفیان کا ساتھ دے کیونکہ ایک طرف محبت ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کی عزت ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ محبت اور عزت دونوں میں سے کس کو چنے گی، کیونکہ ارسلان اس سے کہتا ہے کہ وہ خود ہی سفیان سے کہہ دے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی اور اس سے شادی سے انکار کر دے۔ اس سارے واقعے کے دوران عریشہ وہاں پہنچ جاتی ہے کیونکہ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ بار بار زائشہ سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے۔ زائشہ اس کو نہیں بتاتی لیکن اس کے بار بار اصرار کرنے پر وہ اس کو ساری حقیقت بتا دیتی ہے۔ وہ اس کو روتے ہوئے کہتی ہے کہ ارسلان اس کو بلیک میل کر رہا ہے اور اس نے مجھے اس طرح سے ویڈیو وائرل کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر عریشہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ دوستو، آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا جس میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ آخر کار زائشہ کے لیے سفیان کی ماں اور ارسلان کون سی نئی مصیبت کھڑی کرنے والے ہیں۔ کیا واقعی سفیان اور زائشہ کے درمیان ایک بڑی غلط فہمی پیدا ہو جائے گی؟
اور کیا ارسلان اور اس کی ماں اپنی نئی سازش میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دوستو، اس ایپیسوڈ نے ناظرین کے دلوں میں کئی سوالات پیدا کر دیے ہیں، کیونکہ کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئی ہے کیونکہ کہانی میں رافع اور عریشہ کے تعلقات ایک طرف تو خوشگوار ہو رہے ہیں اور دوسری طرف جو سفیان اور عائشہ ہیں ان کی محبت میں بہت زیادہ مصیبتیں کھڑی ہو رہی ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عریشہ جو کہ رافع سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب تر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جو رافع عریشہ کو عزت اور محبت دیتا ہے اور یہ بات اس پر بہت زیادہ اثر کر رہی ہے۔ اب عریشہ پہلے کی طرح ناراض نہیں ہوتی اور رافع کی ہر بات کو غور سے سنتی ہے۔ عریشہ اب رافع کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے اور اس کے رویے میں ایک بہترین تبدیلی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ اب وہ اس پر اعتبار کرنے لگی ہے۔ عریشہ کے لہجے میں رافع کے لیے محبت اور عزت جھلک رہی ہے اور دوسری طرف عریشہ کی والدہ بھی جو رافع کی محبت اور عریشہ کے لیے جو ہے وہ نرم لہجہ رکھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ تم عریشہ کا خیال رکھا کرو، کیونکہ اب اس کا خیال رکھنا بنتا ہے۔ رافع کی ماں کہتی ہے کہ عریشہ میری اپنی بیٹی کی طرح ہے، کیونکہ میں بھی ایک بیٹی کی ماں ہوں اور اب یہ ہمارے گھر میں آ چکی ہے تو میں نہیں چاہتی کہ یہ تنہا محسوس کرے، اس لیے سب کو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس لیے وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے۔ جب یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے تو یہ عریشہ سن لیتی ہے اور عریشہ کے دل میں مزید محبت رافع کے گھر والوں کے لیے بڑھ جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں برا بھلا سوچتی تھی وہی در حقیقت بہت اچھے لوگ ہیں۔ ایک طرف یہاں پر نفرت اور سازشیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، دوسری طرف یہاں پر تو محبت کے پھول کھل رہے ہیں لیکن دوسری طرف نفرت اور سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اب ارسلان اور اس کی ماں لگاتار سازشیں لگائے جا رہے ہیں تاکہ سفیان اور عائشہ کو ایک دوسرے سے الگ کیا جا سکے۔ وہ اس کو اس گھر کی بہو تسلیم کرنے کے لیے بالکل بھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، چونکہ سفیان عائشہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور یہی چیز ارسلان اور اس کی ماں کے لیے بڑی پریشانی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں عائشہ کی ماں عریشہ کو ساتھ لے کر جاتی ہے۔ وہ عائشہ سے کہتی ہے کہ تم یہ خوبصورت لباس پہنو۔ وہ بظاہر تو لگتا ہے کہ وہ بہت ہی اچھی عورت ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت ہی بڑی سازش چھپی ہوئی ہے جس سے عائشہ شاید بے خبر ہے۔ اور اسی دوران سفیان جو ہے وہ عائشہ سے ملنے اس کے گھر آتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بہت ہی خوبصورت پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے اس کے پاس آتا ہے، لیکن جو ہی وہ دروازہ کھولتا ہے تو اس کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ ارسلان پہلے سے ہی عائشہ کے کمرے میں موجود ہوتا ہے تاکہ سفیان اور عائشہ کو الگ کر سکے، اور سفیان جاتے ہی اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ کمرے میں کھڑا عائشہ پر ظلم کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جب سفیان اس کو کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ارسلان کی ماں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا ایسا کر ہی نہیں سکتا، اور ارسلان ایسی ایکٹنگ کرتا ہے کہ جیسے اس سے معصوم کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ ہے مجھ پہ یقین کرو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے زبردستی کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ تو عائشہ، اگر میں اس کے ساتھ زبردستی کرتا تو دیکھو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، عائشہ وہاں سے بھاگ سکتی تھی لیکن وہ نہیں بھاگی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے خود زبردستی کمرے میں بلوایا تھا۔ وہ بہت زیادہ سفیان اس کو بہت ڈانٹتا ہے اور اس کی بات پر یقین نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی خود کو تھپڑ مارتا ہے، خود کو مار کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار میں تم لوگوں کو کیسے یقین دلاؤں۔ وہ ان کو کمرے میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو کمرے کی سیٹنگ بالکل ویسی کی ویسی ہے، اگر میں غلط ہوتا تو کمرے کی یہ سیٹنگ بالکل صحیح نہ ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں کو میری بات پر یقین ہی نہیں آ رہا، خدا کے لیے میری بات کا یقین کرو۔ وہ اتنا معصوم بن جاتا ہے کہ ڈرامہ دیکھنے والا بھی کہے کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن جب یہ
بعد میں اکیلا ہوتا ہے تو خود کو سوچتا ہے کہ واہ بھائی واہ ارسلان، تم نے تو بہت اچھی ایکٹنگ کی۔ اب سفیان بیچارہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار وہ ایسا کیوں کرے گا۔ اس کو شک لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے عائشہ بھی غلط ہو، لیکن ابھی مکمل طور پر اس کو ارسلان کی باتوں کا یقین نہیں آیا، اس لیے وہ سوچ رہا ہے کہ آخر ان دونوں میں سے درست کون ہے اور غلط کون ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ارسلان تو ہمیشہ سے ہی سفیان اور عائشہ میں شک پیدا کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب اعتبار ختم ہو جاتا ہے تو محبت کی ڈور بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس بار اس نے اس طرح کا منصوبہ بنایا تھا۔ دوسری طرف عائشہ بھی ہر بار کسی نہ کسی نئی مصیبت کا سامنا کرتی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس کو ہر بار کسی نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف وہ سفیان سے اپنی محبت بچانے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری طرف ارسلان اور اس کی ماں اس کے خلاف نئی سازشیں پلان کر رہے ہیں۔ اس بار سب سے نئی تبدیلی تو یہ آتی ہے کہ عریشہ کا رویہ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہر بار وہ عائشہ کے خلاف کھڑی نظر آتی تھی، لیکن اس بار وہ عائشہ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے گی۔ اور ممکن یہ بھی ہے کہ اگر اس بار اس کو ارسلان اور اس کی ماں کی سازشوں کا پتہ چل گیا تو ممکن ہے کہ وہ سفیان کا ساتھ دے اور عائشہ کے حق میں آواز بلند کرے۔ یہی وجہ ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ نہ صرف عریشہ اور رافع کے بارے میں اہم ہوگی، بلکہ عائشہ اور سفیان کے مستقبل کے بارے میں بھی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا عائشہ واقعی اپنی بے گناہی ثابت کر پائے گی یا پھر کیا سفیان ارسلان کی باتوں کا یقین کر پائے گا۔ کیا عریشہ سچ جان کر عائشہ کا ساتھ دے گی اور کیا ارسلان کی سازش ہر بار کی طرح ناکام ہو جائے گی؟ اور دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملنے والے ہیں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں محبت، نفرت، جذبات، دھوکہ، سازش اور کئی بڑے انکشافات کے ساتھ دکھائی جائے گی۔ آپ کے خیال میں واقعی سفیان اور عائشہ کے درمیان میں غلط فہمی پیدا ہو جائے گی یا پھر ان کی محبت ہر سازش پر بھاری پڑ جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے، اور اگر آپ کو رافع اور عریشہ کے درمیان بدلتی ہوئی کیمسٹری نظر آ رہی ہے تو آپ یہ بھی بتائیں کہ کیا عریشہ اور رافع کو ایک ہو جانا چاہیے۔ تو دوستو، آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا ناظرین کو انتظار تھا۔ عریشہ اور رافع کے درمیان وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا ناظرین کو انتظار تھا۔ عریشہ اب وہ عریشہ نہیں رہی جو رافع کی صرف کمیاں اور خامیاں دیکھتی تھی، اب وہ وہی عریشہ ہے جو اسی رافع کے بارے میں نرم دلی سے سوچنے لگی ہے۔ ابھی اس کے اندر ہمدردی والے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، رافع کے لیے وہ دل میں ایک سافٹ کارنر رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ ناظرین کے لیے نہایت ہی جذباتی اور حیران کن ثابت ہونے والی ہے۔ جب سے رافع عریشہ کے لیے دوائی لینے گیا تھا، تب سے عریشہ کے دل میں اس کے لیے ایک محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اور وہ سوچنے لگی ہے کہ رافع برا شخص نہیں ہے، یہ اس کے دل میں صرف نفرت نہیں ہے بلکہ یہ دوسروں کے درد اور دوسروں کا احساس کرنے والا شخص ہے۔